جی انجینئر حمید حسین صاحب ذرا ٹائم کی پابندی کیجیے گا, ہم نے ایجنڈا بھی لینا ہے پلیز. ابھی بیرسٹر گور صاحب نے بولنا ہے, امیر مقام صاحب نے بولنا ہے. جی پلیز بولیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ جناب اسپیکر, میں مشکور ہوں آپ کا اور پورے ہاؤس کا کہ انہوں نے شہدائے کرم کے لیے دعا کر لی. جناب اسپیکر, سب سے پہلے میں افسوس کے ساتھ یہ بتاؤں گا کہ میں نے ایڈجنٹ موشن جمع کیا تھا لیکن اس کو ایجنڈے میں شامل ہی نہیں کیا گیا. جناب اسپیکر, آج تک ہر سیشن میں منتیں کرتا آ رہا ہوں کہ خدا را میرے حلقے پر رحم کرو, مگر حکومت خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے, جس کی وجہ سے حال ہی میں سینکڑوں جانیں ضائع ہو گئی. ہماری فریادوں پر جواباً یہ کہا جاتا ہے کہ صوبائی حکومت ذمہ دار ہے. مجھے اس ہاؤس میں صوبائی حکومت کے لیے نہیں بھیجا گیا, مجھے جو حلقے نے بھیجا ہے مجھے قومی اسمبلی میں بھیجا گیا ہے. اور یہ بڑی افسوس کی بات ہے کہ لوگ سینکڑوں کے حساب سے شہید ہو رہے ہیں, اور یہ پوری ملک کی ذمہ داری ہے, صرف صوبائی حکومت کی ذمہ داری نہیں ہے. پوری عرصے میں حکومت تماشائی بنی ہوئی ہے. جنگ و جدال کو روکنے کے لیے کوئی اقدام نہیں اٹھایا جا رہا. بچے یتیم ہو رہے ہیں, مائیں اپنے پیاروں کے لیے ترس رہی ہیں, اور ساتھ ساتھ کرم کا وہ واحد رستہ, ایک ہی روڈ جو کہ 12 اکتوبر سے بند ہے. میں پہلے پچھلی سیشن میں بھی یہ فریاد کرتا آ رہا ہوں کہ روڈ کے لیے خدا را حکومت سے التماس کرتا رہا ہوں کہ کچھ کر لے. اب ادھر کے حالات ایسے ہیں کہ غذائی اجناس ختم ہو گئے ہیں, دوائیاں نہیں ہیں, پیٹرولیم مصنوعات ختم ہو گئی ہیں, اور 2 مہینے گزرنے کے باوجود کوئی کسی قسم کا رحم نہیں کر رہا, اور لوگ ادھر فاقوں پہ مجبور ہو گئے ہیں. مریض ہسپتالوں میں ایڑیاں رگڑ کر جانے دے رہے ہیں, دوائیاں ختم ہو گئی ہیں, اور ساتھ ہماری پیاری حکومت جرگوں پہ جرگے کر رہے ہیں. ایک نہیں 2 جرگے بٹھائی جاتے ہیں. لیکن افسوس کہ روڈ کی طرف اور وہ مظلوم لوگوں کی طرف جو کروں میں محصور ہو گئے ہیں, ان کا کسی کو کوئی خیال نہیں ہے. اور آج کل اسکول سارے بند ہو گئے, پیٹرولیم مصنوعات ختم ہو گئے, بچے اسکول نہیں جا سکتے, بازاروں میں کوئی بھی غذائی اجناس نہیں مل رہے, اور روڈ کی وجہ سے, روڈ کی بندش کی وجہ سے حکومت جو کنوائیاں لے کر جاتی رہی ہے, میں نے پہلے بھی اس کی مخالفت کی تھی کہ خدا را لوگوں کو قطاروں میں نہ لے کے جاؤ, اس طرح لوگ مرواؤ گے. اور وہی ہوا, کنوائی پہ اٹیک ہو گیا اور 45 بندے اس میں شہید ہو گئے, اور ساتھ حکومت تماشائی بنی ہوئی ہے, اور ساتھ ساتھ لڑائی شروع ہو جاتی ہے. گاؤں کے گاؤں جل جاتے ہیں, بازار جل جاتے ہیں, لوگ دن بدن شہادت میں اضافہ ہو جاتا ہے, کسی کو کوئی پرواہ ہی نہیں ہے. اور وہ کنوائے جو سیکیورٹی کے حصار میں لے کر جاتے رہے, سیکیورٹی والوں کو ایک خراش تک نہیں آتا,
اور کنوائی میں سارے بندے مارے جاتے ہیں, شہید کیے جاتے ہیں. اور اسی طرح جو مورچے بنی ہوئے ہیں, لوگ مورچوں میں بیٹھے ہوتے ہیں, لڑائیاں لڑ رہے ہوتے ہیں, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اب ریسنٹلی سی ایم صاحب نے جو ایکشن لیا ہے, وہ یقین کرو کہ پرچنار جانا چاہ رہے تھے, رستے میں فائرنگ کروائی گئی اور رستہ ہمارا روکا گیا تاکہ آگے یہ جا نہ سکے. تو اس ہاؤس کی وساطت سے جناب اسپیکر, میں التماس کرتا ہوں پورے ہاؤس سے کہ خدا را ہمارے علاقے پر رحم کرو, اور ایک واحد روڈ جو ابھی 2 مہینوں سے بند ہے, اس کے کھولنے کے لیے اقدامات کروا لو. اور چونکہ ادھر ہمارے حکومتی وزراء بھی بیٹھے ہیں, ان سے میں التماس کرتا ہوں, وزیر قانون بیٹھے ہوئے ہیں, اس سے میں دستبستہ عرض کرتا ہوں کہ خدا را لوگوں پہ رحم کریں اور فوراً یہ آرڈرز ایشو کرائیں کہ روڈ فوراً کھول دے اور غذائی اجناس اور دوائیاں پہنچا دی جائیں. آج کی یہ اطلاع ہے کہ لوگ بھوک سے مر رہے ہیں اور بچے ہسپتالوں میں مر رہے ہیں, دوائیاں نہیں ہیں. تو حکومت کیوں کچھ نہیں کر رہی, اور صرف یہی بتایا جاتا ہے کہ وہ آپس میں شیعہ سنی لڑ رہے ہیں. کوئی شیعہ سنی کی لڑائی نہیں ہے, صرف ڈیوائیڈ اینڈ رول والی بات ہے, لڑایا جا رہا ہے. لوگ تباہ ہو گئے ہیں, لوگوں کی روزی جو دیہڑی مار ہے, دیہڑی کر کے بچوں کی روزی لاتے ہیں, وہ فاقوں پہ آ گئے ہیں. دکاندار جو تقریباً 8-10 ہزار دکاندار ہیں, ان کے بچوں کا روزی کا دار و مدار اسی دکانوں پہ ہے. دکانیں خالی ہو گئے ہیں, کوئی ان کا کاروبار نہیں ہے. بس صرف اور صرف حکومت تماشائی بنی ہوئی ہے. میں اقتدار میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو ایک بار پھر کہہ دیتا ہوں, التماس کرتا ہوں کہ خدا را اسی وقت آرڈرز ایشو کروا لے اور روڈ کھلوا دے, تاکہ وہ غریب لوگ جو بھوکوں مر رہے ہیں, وہ بھی پاکستان کے حصے دار ہیں, پاکستان کا ایک حصہ ہے. کیوں اس کو ملک سے کاٹا جا رہا ہے؟ اور یہ ایسے لگ رہا ہے, میں یہ اقتدار حکومت کے وزراء کی نوٹس میں لانا چاہتا ہوں کہ کل میں فارن آفس گیا ہوں, گیٹ کے پولیس والوں کی یہ الفاظ ہیں میرے گارڈ کے بارے میں, یہ نوٹ کر لیں کہ اگر پٹھان ہے تو اتار دو, اگر پنجابی ہے تو اندر جانے دو. یہ کون سی حکومت ہے؟ یہ کون سا پاکستان ہے؟ کون سا ملک ہے جو اس طرح کہا جاتا ہے کہ پٹھان کو اتار دو؟ کیوں, کون سی پٹھان؟ وہ پٹھان جس نے پاکستان کے لیے لڑے ہیں, جو پاکستان کو دوسرے ملکوں سے بچا رہے ہیں. کشمیر میں یہی پٹھان لڑے ہیں, افغانستان میں ملک کو یہی اب پٹھان بچا رہے ہیں. آج یہ کہا جاتا ہے کہ پٹھان ہے, اس کو اتار دو. تو میرا یہ حکومت اقتدار وزیر قانون سے یہ التماس ہے کہ اس کی باقاعدہ انکوائری کریں, اور ان لوگوں نے جنہوں نے یہ الفاظ ادا کیے ان کو قرار واقعی سزا دی جائے. اور آخر میں جناب اسپیکر, میں ایک دفعہ پھر کہتا ہوں کہ خدا را ہمارے روڈ کے لیے کچھ کروا لے اور روڈ کھلوا دے. تھینک یو.